الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عطائیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، آج غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ہر عنوان کی طرح کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام جو ہے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیت کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا حقیقی مقصد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات جو انہوں نے ہمیں سکھایا اس پر دل و جان سے عمل کرنا ہے، اس کو عطائیت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات واجب العطائیت ہے۔ اسی عطائیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا اور آخرت کی نجات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اسی میں خدائے لم یزل کی رضا موجود ہے اور اسی پر انعام کا وعدہ ہے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ ایک جگہ پر میرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیں وہ کام کرو، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکیں ان سے باز آ جاؤ۔ سورۃ الحشر کا یہ ترجمہ مبارک ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہی ہماری زندگی کا بنیادی جو ہے وہ اصول ہے، اور جن کاموں سے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم نے باز رہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے، چاہے وہ کم سے کم کمزور سے کمزور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن ہو مسلمان، لیکن اس بات کا یقین وہ ضرور رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے پناہ شفقت رکھتے ہیں، بلکہ محبت و شفقت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی کیفیات کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو حریص علیکم سے تعبیر کیا ہے۔ تو جو ذات بے انتہا اور بے پایہ شفقت محبت کرتی ہو، ہمارا انجام سے جو پہلے سے بخوبی واقف ہو، تو خاص طور پر جب کہ اس کی واقفیت جو ہے وہ وحی الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہو اور ان کا تجربہ اتنا سٹرونگ ہو، تو وہ ذات جو ہے وہ لازمی طور پر یہ اس قابل ہے کہ اس کی کامل عطائیت کی جائے، یعنی ان کے حکم کی مکمل طور پر جو ہے وہ پابندی کی جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اور یہ عطائیت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے محبت کی انتہا سے، یعنی کہ ہم جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تبھی تو ہم اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تبھی تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب دل میں محبت کی انتہا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو تب دل چاہتا ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، ان کے دیے گئے احکامات پر عمل کریں۔ پھر وہ اس وقت نا احکامات جو ہوتے ہیں وہ احکامات نہیں لگتے، پھر دل چاہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہر وہ حکم مانوں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ اس قدر جذبہ عطائیت اور با کمال اور لازوال ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس محبت کو پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، جو ہمیں حقیقت کے قریب کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیت پر ابھارے ہوئے اللہ کی فرما برداری پر قائم رکھنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درجہ بدرجہ پائی جاتی ہیں۔ اگر محبت کی وجہ جو ہے وہ کسی ذات کا با کمال ہونا ہے تو سوچیں کہ تمام کمالات پر مکمل کامل اور اکمل ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ عزت سب سے اعلیٰ، عزت و عظمت سب سے اعلیٰ، فضیلت و منقبت، شرف مقام اور مرتبہ و باکمال، یہ سب کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باکمال ذات کا صدقہ ہے۔ اگر ہم
کسی کو ہم اپنا لیڈر چننے لگ جاتے ہیں، دنیا میں ہم کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اچھے لیڈر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب سے اعلیٰ اور بادشاہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بڑے سخی جو ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ درد رکھنے والے، کسی کا احساس کرنے والے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے کام آنے والے، مسکینوں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے، کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بننے کر آنے والے کون ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اگر اتنے اوصاف کا مالک ایک ہی شخصیت ہے تو پھر وہ ایک باکمال شخصیت نہ ہوئی؟ تو کیا پھر اس کی اطاعت ہم پر لازم نہیں ہو جاتی؟ اور پھر ان کی اطاعت کرنا کو دل بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کے احکامات مانیں، ان کی باتوں پر عمل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کامل، سوچ ایسی کامل اور ایسی تدبیر کامل اور فکر کامل، شکر کامل، ابدیت کامل، انسانیت کامل، حیا کامل، سخا کامل، شجاعت کامل، وجاہت کامل، تمام اوصاف کامل کا پیکر ہے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر محبت کی وجہ کسی ذات کا محسن ہونا ہے تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، تمام انسانوں پر بلکہ ساری مخلوقات پر احسان عظیم ہے۔ احسان کا یہ سلسلہ عالم ارواح سے عالم آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک جگہ جمع فرمایا اور جمع فرما کر یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے جس روح نے جواب عنایت فرمایا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کیوں نہیں ہوں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح نے جواب دیا، کیا بات ہے۔ پھر درجہ بدرجہ تمام ارواح نے اقرار کیا، یہ وہ سلسلہ ہے جہاں سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، کیسے پہلا نبی منتخب ہوا اور پھر کیسے آخری بھی وہی اور پہلا بھی وہی۔ یہ بہت گہری اور سوچ میں ڈوب کر سوچنے والی باتیں ہیں، سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ محبت ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے بارے میں تفکر کرنے میں بڑا وقت لگاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ محبت ایسی محبت ہے کہ انسان کے دل میں تو کیا، اس کی زبان میں بھی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے۔ پھر جب وہ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ شہد جیسا شہد ٹپکتا ہے اس کی زبان سے، کیونکہ اصل میں وہ الفاظ اس کے نہیں ہوتے، وہ مٹھاس اس کی نہیں ہوتی، وہ محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور زبان پہ ذکر جو ہے میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ تو جب اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جنم لے رہی ہو تو زبان پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک جاری ہو، ان کی محبت اور درود و سلام کے پروانے جاری ہوں، تو مجھے بتائیں کہ کیسے نہیں وہ الفاظ آپ کے دلوں میں اتریں گے، کیسے آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ آپ بار بار سنیں، اور کیسے آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اس پہ کسی بات پر عمل کریں۔ تو ایسے لوگوں سے پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ اگر ان سے جڑا ہوا ایک امتی ان سے محبت کر کے اتنی عنایت وصول کر لیتا ہے میرے اللہ عز و جل سے، تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، ان کی زبان مبارک کی مٹھاس کا، ان کے جذبوں کا، ان کی شفقت کا، ان کی رحمت کا، ان کی با کمال شخصیت کا کیا ہی کوئی مثال نہیں ہے، نہ ہی الفاظ ہیں۔ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ بولتے بولتے ساری زندگی بھی گزر جائے تو میرے خیال میں الفاظ ہی نہیں ملیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے آقا کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و کمالات کے بارے میں اگر ہم بات کرنے لگ جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، وقت سمٹ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ الفاظ اور ان کی صفات کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے،
جو کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، بس اپنی اوقات کے مطابق اور جتنا ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کریں، ان کا ذکر کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو، ایسی زبانوں کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ یہ جو ہے وہ کوشش شروع کر لیتا ہے کہ وہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ اصولوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن زندگی کا ایسا آتا ہے کہ اس کی ساری زندگی ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزر جاتی ہے، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونے پہ گزر جاتی ہے۔ تو ایسی زندگی پر میں کہتی ہوں کہ لاکھوں سلام، جس نے زندگی سرکار نبی پاک کی اطاعت میں گزار دی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کی زندگی بھی کیا خوب زندگی ہے، اور ایسے شخص کی موت بھی کیا خوب ہوگی موت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے مر کے آئے ہیں اس سے ملاقات خوب تو صحیح، اے محبوب تجھ سے ملنے کی آس پر مر کے آئے ہوں، تیرا دیدار اب نصیب ہو تو صحیح، آج تیرے انتظار میں صدیاں بیت گئی ہیں، یوں لگتا ہے کہ بہت عمر بیت گئی ہے، آج مر کے میں قبر میں آئی ہوں، آج تیرا دیدار نصیب ہو تو صحیح، آج میں مر کے تیرے لیے آئی ہوں، اب تو مجھ سے ملنے آ تو صحیح۔ جزاک اللہ۔